السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ باپ کا بیٹے پر خرچ کا زیادہ بوجھ ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سوال یہ آ رہا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے ہر وقت مال کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور مطالبے کی کثرت سے مجھے تنگی بھی ہوتی ہے، حالانکہ میں صاحب عیال ہوں، میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں، تو مجھے کس حد تک واجب ہے کہ میں اپنے والد کو رقم دوں؟ دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، اور بیٹا اپنے والد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، کوئی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے بغیر ضرورت وہ لے لے، چاہے اسے ضرورت نہ بھی ہو، وہ لے سکتا ہے۔ والد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے لے لے، اور اس کو اپنی ملکیت بھی بنا سکتا ہے، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، خواہ بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا۔ البتہ باپ اپنے بیٹے کا مال دو شرطوں کے ساتھ لے سکتا ہے: وہ بیٹے کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، اور نہ ہی وہ چیز لے جو بیٹے کی ضرورت ہو، اور وہ ایک بیٹے سے مال لے اور دوسرے بیٹے کو دے دے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں، اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، مالک نہیں، وہ خرچ کر سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے، علماء نے کیا ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کر لے، اپنا مالک بن جائے، وہ نہیں، کیونکہ پھر اگر وہ مالک ہو، بیٹے کے مالک ہے، تو پھر 1/6 حصہ کیوں رکھا اللہ نے؟ سدس سورۃ النساء میں بیٹے کے مال میں باپ کا سدس ہے 1/6، اور بیٹے کا مال کا میں بھی اللہ نے مرنے کے بعد ہی رکھا ہے۔ اسی طرح بیوی کے مال میں بھی اللہ نے مرنے کے بعد شوہر کا رکھا ہے 1/4 یا 1/2۔ اسی طرح اگر شوہر کا کوئی مال ہے تو اس میں کبھی بیوی مالک نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ نے مرنے کے بعد ہی رکھا ہے، بیوی کا 1/8 یا 1/4۔ تو یہ حالتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی کا مال صرف باپ جب چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے تحت، تو یہ اس میں صحیح مسئلہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس میں نص بھی بیان کیا ہے، یہ کہ حکم اس لیے ہے کہ اولاد میں بعض کو خاص کر لینا، کچھ کو دینا کچھ کو نہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ایک بیٹے کو مال لے کر دوسرے کو دینا بالاولیٰ یہ ممنوع ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا کہنا ہے کہ والد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ضرورت سے زیادہ بیٹے کا مال لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ایک حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو یہ اس کے مطابق بات ہے کہ والد کے لیے اپنے بیٹے کا مال لینا جائز ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہی مسئلہ ہے، بیٹے کو وہ تکلیف نہ دے۔ کچھ شرطوں کے ساتھ اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس لیے والد بیٹے کا مال 5 شرطوں کے ساتھ لے سکتا ہے۔ وہ چیز لے جو بیٹے کو تکلیف نہ دے، جس کی اسے ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ چیز لے جو بیٹے کو تکلیف نہ دے اور جس کی اسے ضرورت نہ ہو، اور ضرورت ہو بلکہ ایک بیٹے سے لے کر کسی دوسرے بیٹے کو دینا، یہ بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک کو لیا، ایک سے لیا اور دوسرے کو دے دیا، یہ کام دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مرض الموت میں نہ ہو۔ اور جیسے والد کافر اور بیٹا مسلمان ہے، یہ بھی نہ ہو، والد کافر اور بیٹا مسلمان نہ ہو، یعنی ان کا دین مختلف نہ ہو۔ تو اس طرح اس میں علماء کچھ شرطیں لگاتے ہیں۔ دراصل اس میں مختصر یہی ہے کہ والد کا پراپرٹی الگ ہوتی ہے، بیٹے کی الگ، لیکن والد جتنا چاہے اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے خرچ کے طور پہ، مالک کے طور پہ نہیں۔ مالک تو اللہ نے مرنے کے بعد ہی باپ کو رکھا ہے 1/6 میں۔